فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اگر اپنے آس پاس میں قرب و جوار میں صحیح عقیدے اور منہج کے لوگوں کی مسجد نہیں ہے اور ان لوگوں کی مسجدیں ہیں جن کے عقیدے غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، جس میں شرک اور بدعات پائی جاتی ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر، جن کے اعمال کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کیا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں یا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں طرح کی باتیں اہل علم کی طرف سے کہی گئی ہیں، اور ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہاں رہنے والے جو کئی طبقے کے مسلمان ہیں اہل الحدیث کے علاوہ، جن کے یہاں شرک پائی جاتی ہے، اگر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز صحیح اور درست ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کی اکثریت صحیح اور حق کی معرفت سے جاہل ہیں، صحیح اور درست عقائد کو اور اعمال کو نہیں جانتے ہیں، انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ جو جانتے ہیں ان پر حجت تمام نہیں ہوئی، حجت قائم نہیں کی جا سکی۔ جو لوگ جانتے ہیں اس میں سے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ یہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ عقیدے کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی، صاف ستھری عقیدے کی کتابیں داخل نصاب ہے ہی نہیں، جہاں تک میری جانکاری ہے مدارس کے نصاب کے حوالے سے اہل الحدیث کے علاوہ ان کے یہاں عقیدے سے متعلق وہ کتابیں جو صاف ستھری ہیں وہ داخل نصاب ہے ہی نہیں، تو جو چیز پڑھی اور پڑھائی نہیں جاتی ہیں ان کی معرفت اور جانکاری کہاں سے انسان کو حاصل ہو سکتی؟ ایک بات۔ دوسرے، اگر تھوڑی بہت جانکاری لوگوں کو ہے بھی اور ان کے اوپر حجت قائم نہ کیا جائے، اس وقت تک انہیں کافر اور مشرک نہیں کہا جا سکتا، اس وقت تک انہیں کافر اور مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک رسول نہ آئیں اور اپنی رسالت ان تک نہ پہنچا دیں، رب کی طرف سے ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ رسول کی رسالت کے پہنچنے اور پہنچانے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان کی بات کو سمجھ لیں، لوگوں کو وہ بتائیں، رب کا پیغام ظاہر کر دیں اور لوگ ان کی باتوں کو سمجھ لیں اور شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ یہ ہے حجت قائم کرنا۔ اگر رب کا پیغام ہم پہنچائیں اور لوگ اسے سمجھ ہی نہ پائیں تو اس کو حجت قائم کرنا نہیں کہتے، اور اگر سمجھ لیں لیکن اس کے خلاف ان کے پاس ایسے دلائل ہیں شکوک اور شبہات کی روشنی میں، شکل میں، کہ جو ہمارے اس پیغام کو پورے طور پر اختیار کرنے کے راستے میں حائل ہیں، تو جب تک وہ شکوک و شبہات دور نہیں کیے جاتے، حجت
پورے طور پر قائم نہیں ہوتی۔ تو ان تفصیلات کو سامنے رکھنے کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ہم مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ مشرک اور کافر کے پیچھے۔ اور ایک مسلمان اگر کسی درجے کے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ جو ہمارے جیسا نماز پڑھتا ہے اور قبلہ کو قبلہ مانتا ہے، ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، ایسے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان حاصل ہو جاتا ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عہد و پیمان کو نہ توڑو، اس کو باقی رکھو، تو اسے ہم نہ توڑیں۔ اور جب تک ایسی واضح سچویشن نہ سامنے آ جائے اس وقت تک ہم ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک نہ کہیں بلکہ مسلمان ہی سمجھیں۔ اور جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہوئے تو ہماری نماز صحیح اور درست ہوتی۔ ہاں جب حجت قائم ہو جائے اور وہ تفصیل جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ سب چیزیں ہو جائیں تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ مشرک ہو چکا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔